اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، اور جو دین، جو پیغام، جو مذہب 1,24,000 کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور اس پیغام کو اللہ نے 1,24,000 کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں کل میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ کل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور کل کی گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ سلسلہ بیان آگے بڑھے گا اور بیان کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن آغاز بیان سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے، تمام سننے والوں سے، تمام عزاداروں سے یہ گزارش کر دوں کہ دیکھیے، ہمیں اپنے گھروں میں محرم منانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماتم کے واسطے، ان کے غم کے واسطے، ان کی عزاداری، گریہ اور بکا کے واسطے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں پر 50 آدمی جمع ہوں، 100 آدمی جمع ہوں، 1000 آدمی موجود ہوں، 10,000 آدمی موجود ہوں، تب ہم حسین ابن علی کا ماتم کریں، یا تب ہم حسین ابن علی پر آنسو بہائیں، یا ان کی عزاداری کریں۔ ہم اگر اکیلے بھی ہیں، ہم اگر تنہا بھی ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تب بھی اکیلے میں، تنہائی میں ہم حسین ابن علی پر آنسو تو بہا سکتے ہیں، حسین ابن علی کا غم تو منا سکتے ہیں۔ تو میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہر عزادار اپنے گھر میں صف عزا بچھائے۔ یقیناً آپ اپنے گھر میں صف عزا بچھاتے ہیں، ہر سال کی طریقے سے اس مرتبہ بھی گھر میں صف عزا بچھائیے، گھر میں مجلس کیجیے، گھر میں ماتم کیجیے، گھر میں عزاداری کیجیے، گھر میں حسین ابن علی کے نام پر آنسو بہائیے۔ اس واسطے کہ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک نام ہے عزاداری، اور دوسری چیز ہے عزاداری کی شان عزا۔ عزاداری کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، عزاداری کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، عزاداری کے سلسلے میں تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو تمام حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہیں،
یہ ایک مہاماری کی وجہ سے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری کی وجہ سے ہیں کہ جس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم جلوسائے عزا برآمد نہیں کر سکتے، ہم اپنی سابقہ اور پرانی شان و شوکت کے ساتھ مجلسیں نہیں کر سکتے، اس طرح ہم سبیلیں نہیں لگا سکتے، ہم سڑکوں پر اس طریقے سے عزاداری نہیں کر سکتے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک عزاداری ہے اور ایک شان عزا ہے۔ تو یہ ہم جو ماحول ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ جو آپ کے سامنے پورے معاملات ہیں، اس سے شان عزا کے لیے تو پریشانی ہے، مگر عزاداری میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، آپ عزاداری میں پریشانی نہیں ہے، شان عزا میں ضرور پریشانی ہے۔ شان عزا کیا ہے؟ بھیڑ ہے، مجمع ہے، سیاہ پوشی ہے، سبیلیں ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہیں، بڑے بڑے جلوس ہیں، تبرکات کی زیارت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شان عزا میں شامل ہیں۔ ہم سبیلیں نہیں لگا پا رہے ہیں، ہم جلوس نہیں برآمد کر سکتے، ہم بڑے بڑے مجموعوں کے ساتھ مجلسیں نہیں کر سکتے، ہم تبرکات شارع عام پر لا کے ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے واسطے تو ضرور ہمیں پریشانی ہے، مگر عزاداری کے واسطے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیے، جناب زینب سے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو چاہتا کون ہوگا؟ جناب سید سجاد سے بڑھ کے حسین ابن علی کا کون غم منائے گا؟ مگر اپنے بیان کے آغاز سے پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب سال بھر تک قید میں رہنے کے بعد رہائی ملی ہے اہل حرم کو، اور سید سجاد نے آ کے اپنی پھوپھی کی خدمت میں عرض کی، پھوپھی اماں، ہمیں یزید نے آزاد کر دیا، ہم رہا کر دیے گئے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا تھا، میرے لال، ابھی میں نے اپنے بھائی پر آنسو نہیں بہائے، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے، اس مکان میں ہم اپنے بھائی پر ماتم کریں گے۔ آپ سچ بتائیے، میری بات کا آپ جواب دیجئے کہ کیا جناب زینب سال بھر میں اپنے بھائی پر روئی نہ ہوں گی؟ قید خانے کی اندھیری راتوں میں جناب زینب نے آنسو نہیں بہائے ہوں گے؟ قید خانے میں جب بچے آرام کر جاتے ہوں گے، اس وقت کیا جناب زینب اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے افراد خاندان کو یاد کر کے روتی نہ ہوں گی؟ یاد کر کے ان پر آنسو نہ بہاتی ہوں گی؟ مگر رہائی ملنے کے بعد جناب زینب نے خواہش کی کہ میرے لال، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرائے۔ یہ کیا ہے؟ مکان کا خالی کرانا کیا ہے؟ یہ مکان کا خالی کرانا ہی عزاداری کی بنیاد رکھنا ہے، اور جو شان عزا ہے۔ مکان خالی ہوا، جناب زینب تشریف لائیں، سیدانیہ تشریف لائیں، 7 دن تک شام میں عزاداری ہوئی ہے، 7 دن شام میں گریا و بکا ہوا، 7 دن شام میں ماتم ہوا۔ شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے جناب زینب کی خدمت میں آتی تھیں، اور جناب زینب مصائب کربلا بیان کرتی تھیں، مصائب حسین بیان کرتی تھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو چیزیں ہیں، ایک عزاداری ہے، ایک شان عزا ہے۔ عزاداری کو خطرہ نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے حسین ابن علی کی عزاداری کر سکتے ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی پر آنسو بہائیں، زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی کا غم منائیں، تاکہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں، حسین کی مادر گرامی ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ میسج اور یہ پیغام
مجھے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں کل میں نے اپنی بات کو شروع کیا اور بات کا آغاز کیا، اور کچھ تمہیدی گفتگو کل میں نے آپ کی خدمت میں کی، اور اپنا عنوان، اپنا موضوع آپ کو بتایا تھا کہ اس عشرہ مبارک میں ہمارا موضوع تاریخ اور سلسلہ ہدایت رہے گا کہ ہدایت کا سلسلہ کیا ہے، ہدایت کی تاریخ کیا ہے، وہ ہادی کون ہیں، وہ رہبر کون ہیں، وہ منتخب کردہ پروردگار کون ہیں جو اللہ کا دین لاتے بھی رہے، ہماری ہدایت بھی کرتے رہے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر باقی رہیں یا سیدھے راستے پر آ جائیں، وہ راستہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے یا وہ راستہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ نام ابو البشر حضرت آدم کا نام ہے۔ سلسلہ ہدایت کے پہلے رہبر بھی حضرت آدم ہیں، سلسلہ انسانیت کے پہلے انسان بھی آدم ہیں، سلسلہ نبوت کے پہلے نبی بھی آدم ہیں۔ حضرت آدم سے سلسلے کا آغاز ہوا، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیے جناب آدم جو نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں جن سے انسانیت شروع ہوئی، ہم آدمی ہی اسی بنیاد پر کہلاتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسبت سے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی کا مطلب آدم والے۔ ہم صبح سے شام تک اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں فلاں آدمی، یہ آدمی، وہ آدمی، ایک آدمی آیا، ایک آدمی ملا، یہ بہت سے آدمی جمع تھے، بہت سے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ صبح سے شام تک ہم اپنی زبان میں آدمی 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 کہا کرتے ہیں، مگر پہلے یہ سوچئے کہ آدمی کا لفظ آیا کہاں سے ہے۔ چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں لہذا اپنے جد کی نسبت سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، ہم آدمی ہیں۔ ہمارے جد حضرت آدم تھے جو پہلے نبی بھی ہیں، پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں۔ اللہ نے اپنا اصول بتایا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اصول وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارا اصول ہماری جہالت کی بنیاد پر بدلتا ہے، کبھی ہمارا اصول ہماری کم علمی کی بنیاد پر بدلتا ہے، کبھی ہمارا اصول ناواقفیت کی بنیاد پر بدلتا ہے، کبھی ہمارا اصول وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کبھی ہمارا اصول زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ اصول پروردگار ہے جہاں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، جہاں کوئی چینج نہیں آتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت الہی میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، تم کوئی فرق نہ پاؤ گے۔ جو اصول بن گیا اب صبح قیامت تک کے واسطے وہی دستور ہے، اور صبح قیامت تک کے واسطے وہی اصول ہے۔ جو پہلے دن اصول بن گیا وہی اصول صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ یوں تو 1,24,000 نبی ہیں، مگر اللہ نے چند نبیوں کے واقعات قرآن میں ریکارڈ کر کے ہم کو سنائے ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں۔ آپ قرآن میں اٹھا کے کھول کے دیکھ لیجئے۔ چند نبی ہیں جن کے واقعات قرآن ہم کو سنا رہا ہے، جن کی باتیں ہم کو قرآن بتا رہا ہے۔ ان چند نبیوں میں حضرت آدم کی خلقت اور حضرت آدم کی خلافت، حضرت آدم کے جنت میں پیکر کا بنایا جانا، یہ پورے معاملات بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں۔
یہ پورے معاملات بہت تفصیل کے ساتھ بتائے گئے. آپ قرآن اٹھائیے, قرآن میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. جناب نوح کے واقعات بھی ہیں, جناب ابراہیم کے واقعات بھی ہیں, جناب موسیٰ کے واقعات بھی ہیں, جناب عیسیٰ کے تعلق سے ہے, جناب سلیمان کے داؤد سے ہے و تعلق سے ہے, وغیرہ وغیرہ واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے. اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے, سورہ موجود ہے. لیکن جس تفصیل کے ساتھ اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا ذکر کیا, کسی اور نبی کی خلقت کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے. جس تفصیل سے اللہ قرآن میں جناب آدم کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے, اس واسطے کہ پہلے دن تمہیں الہی قانون معلوم ہو جائے, پہلے دن تمہیں الہی اصول معلوم ہو جائے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, سنت الہی میں کوئی چینج نہ پاؤ گے. جو اصول بن گیا وہ بن گیا. یعنی پتھر کے اوپر جو لکیر کھینچی جاتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے. کاغذ کی لکیر تو مٹ سکتی ہے, پتھر کی کھینچی ہوئی لکیر نہیں مٹتی ہے. قرآن میں حضرت آدم کی خلقت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے. کیا وجہ ہے یا اللہ جانے. جس کا دین ہے, جس کا مذہب ہے, جس کا دین ہے, جس کی کتاب ہے, جو خالق ہے وہ جانے. ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے, مگر ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیے, اگر کوئی آدمی کہیں کام کرنے کے واسطے جائے, کسی دفتر میں ملازم ہوا, میں دفتر میں نوکری کی میں نے, اور ملازم کی حیثیت سے, نوکر کی حیثیت سے میں نے وہاں جوائن کیا, تو پہلے دن ہمیں سارے وہاں کے قاعدے قانون و اصول بتا دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, یہ اصول ہے, اس طرح سے تمہیں آنا ہے, اس طرح جانا ہے, اس طرح رہنا ہے, اس طرح کام کرنا ہے. یہ اصول ہیں جن کے سائے میں ہمارا دفتر کام کرتا ہے. اسی طریقے سے شاید حضرت آدم سے انسانیت کا آغاز ہونے والا, لہذا اللہ نے پہلے ہی دن تمام اصول بتا دیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے. پہلے ہی دن سارے اصولوں کو سمجھ لو, پہلے ہی دن سارے معاملات تمہاری نظر میں واضح ہو جائیں اور تمہاری نظر میں صاف ہو جائیں. تو عزیزان گرامی, ایک طرف ملائکہ کی تسبیح و تقدیس کی آوازیں تھیں, ایک طرف فرشتوں کی عبادت کی صدائیں تھیں, ایک طرف ملائکہ کی عبادتیں تھیں, کوئی حالت رکوع میں ہے, کوئی حالت قیام میں ہے, کوئی عالم سجدہ میں ہے, کوئی ذکر پروردگار کر رہا ہے, کوئی تسبیح پروردگار کر رہا ہے, عبادت ہو رہی ہے, فرشتے عبادت کر رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ ان کی عبادت کی آوازوں کو توڑتی ہوئی ایک آواز گونجی, اور وہ آواز آئی کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہی یہ آواز آئی, فوراً اس کی آواز کے جواب میں ایک دوسری آواز آئی کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد و خونریزی برپا کریں؟ ہم میں سے بنا دے, ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جیسے ہی آواز آئی کہ ہم میں سے بنا دے, ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, فوراً مزاج پروردگار برہم ہوا. مزاج شہنشاہیت پر یہ بات بار گزری, جھڑک دیا, ڈانٹ دیا کہ سب خاموش ہو جائیں, جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. سنیے گا عزیزان گرامی, توجہ چاہتا ہوں آپ کی, جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا.
پھر بزم ملائکہ میں سناٹا، پھر تسبیح و تقدیس کی صدائیں، پھر عبادت کی آوازیں، پھر کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ مگر یہاں پر ایک ٹھہر کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کی صف سے ایک آواز آئی کہ ایسے کو نہ بنا جو زمین پر فساد اور خوریزی برپا کریں، ہم میں سے بنا دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ نے ان عبادت کرنے والے فرشتوں کی ایک نہ سنی، ان کی اپلیکیشن وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، ان کی درخواست پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے بنا دے۔ ان کا اپلیکیشن تمہاری ریجیکٹ ہو گئی، تمہاری درخواست خارج کر دی گئی، نہ اس پر غور نہیں ہوگا۔ مگر چلیے اپلیکیشن درخواست خارج ہوئی فرشتوں کی، مگر فرشتوں کے دل کی بات تو پتہ چلی، فرشتوں کے دل کی بات تو پتہ چلی کہ جب قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ تمنا بیدار ہوئی کہ ہم میں سے بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت الہی، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، خلافت الہی کوئی اتنی عظیم چیز ہے کہ معصوم ملائکہ کے دل میں بھی اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، معصوم ملائکہ کے دل میں بھی تمنا بیدار ہوتی ہے، مگر اس اپلیکیشن کو خارج کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کیا سب خاموش ہو جائیں؟ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اب توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ وہ خالق، وہ معبود، وہ اللہ جو عبادت کرنے والے معصوم فرشتوں کو خلافت الہی کے قابل نہیں سمجھتا، وہ بت پرستی کرنے والے انسانوں کو کیا سمجھے گا؟ وہ بت پرستی کرنے والے انسانوں کو خلافت کے قابل کیا سمجھے گا؟ سب خاموش ہو گئے، سب چپ ہو گئے۔ ادھر فرشتوں کو حکم دیا گیا، جاؤ جا کے مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ کہاں سے؟ ارض سے۔ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں سے مٹی لاؤ؟ اس زمین سے لے کے آؤ جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ اللہ کی نظر انتخاب اس زمین پر پڑی، زمین سے فرشتے مٹی لے کے گئے۔ اب اللہ نے پوری کائنات میں اس زمین ہی کو کیوں منتخب کیا؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے عزیزان گرامی۔ اس زمین کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس زمین کو کیوں چنا گیا؟ اس ہی زمین کو جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ آج کی سائنس نے، آج کے علم فلکیات نے، آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے موجود ہیں، گیلیکسیز موجود ہیں، اور اس کے بعد مختلف سیاروں میں، مختلف پلینٹس کے اوپر آبادی بھی ہے۔ ابھی ہمارا علم اتنا آگے نہیں بڑھا، مگر کچھ انڈیکیشن
کچھ ذرا سے انڈیکیشن ضرور حاصل ہو رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں ضرور مل رہے ہیں کہ اور دوسرے سیاروں پر بھی آبادی ہے، آبادی ہے۔ اب کون رہتا ہے، کس وضع قطع کے رہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، یہ تو علم جب ہمارا آگے بڑھے گا تب ہمیں پتہ چلے گا۔ ابھی تو اس میدان میں ہمارا علم بہت پیچھے ہے، مگر ہمیں ایک معصوم کی حدیث سے روشنی مل رہی ہے، معصوم کی حدیث سے ہم کو روشنی ملتی ہے۔ ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الف الف عالم و الف الف آدم وَأَنَا حُجَّتْ فِي الْجَمِيعِ۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ہزار ہزار عالم ہیں، ہزار ہزار عالم ہیں، اور ہزار ہزار آدم ہیں، ہزار ہزار عالم ہیں، ہزار ہزار آدم ہیں، اور ہم ان سب کے اوپر اللہ کی حجت ہیں۔ یہ معصوم کے ارشاد ہے، یہ معصوم کی حدیث سے ہم کو روشنی مل رہی ہے۔ ادھر معصوم نے آج سے لگ بھگ 1300 برس پہلے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آج کی سائنس ہم کو یہ انڈیکیشن دے رہی ہے، ہم کو ایسے اشارے دے رہی ہے کہ دوسرے سیاروں کے اوپر بھی آبادی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں بات کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس زمین کو اللہ نے منتخب کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس زمین کو اللہ نے کیوں منتخب کیا، اس عرض کو کیوں منتخب کیا، یہ تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جانے، اس میں ہمیں کوئی بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کو نہیں بتا سکتے، اس کے بارے میں ہم روشنی نہیں ڈال سکتے۔ جہاں پر قرآن خاموش ہے، جہاں پر رسول نے ہمیں نہیں بتایا، وہاں پر ہم کیسے بتا دیں؟ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے کہ نگاہ پروردگار اس زمین پر کیوں پڑی؟ جو اللہ نے اس زمین کو منتخب کیا کہ یہاں پر ہادی بھیجے، یہاں رہبر بھیجے، یہاں پر اپنا خلیفہ منتخب کر کے بھیجے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے نا کہ اس زمین کو کہتے کیا ہیں؟ زمین کا ایک نام کیا ہے؟ اس زمین کا ایک نام تراب بھی ہے۔ تراب، خاک، مٹی، اس کو تراب کہتے ہیں۔ اب میرے دل میں آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ تراب کا رشتہ ابو تراب سے ہے، لہذا نگاہ انتخاب پروردگار اس تراب پر پڑی، اس زمین پر پڑی، جو اللہ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ اپنا خلیفہ اس زمین کے اوپر بھیج رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی منزل، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ فرشتے عبادت کر رہے تھے، ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت چھوڑی، مٹی لینے کے لیے آئے، یہاں سے مٹی لے کے جنت میں گئے، اور جنت میں جناب آدم کا پیکر بنا۔ حضرت آدم کے پیکر کو اللہ نے جنت میں بنایا۔ میں کیا ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں عرض کروں کہ معبود پالنے والے، اے خالق، اے مالک، یا اللہ، تیری کائنات تو ہی نے خلق کی، تو کائنات کا مالک ہے،
تو کائنات کا حاکم ہے، تو کائنات کا خالق ہے، پالنے والے تو ہر جگہ خلق کرنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو زمین پر خلق کرے چاہے جنت میں خلق کرے، کہیں خلق کر دے، ہر جگہ تو ہی تو ہے۔ مگر ایک بات میں ذرا سی ہماری کچھ اپنے گناہگار بندوں کی بھی سن لے اور ہماری بات کو بھی کنسیڈر کر لے۔ ہماری کیا بات یہ ہے، ہمارا ہاتھ جوڑ کے تیری سرکار میں کہنا ہے کہ پالنے والے تجھے زمین کے واسطے بنانا ہے، جس کا اعلان تو پہلے کر چکا، تو زمین پر بنا دے۔ یہ بڑا لمبا پروسیجر ہوگا کہ یہاں سے مٹی جنت میں جائے، جنت میں پیکر بنے، اور اس کے بعد آدم جنت میں بن کے زمین پر آئیں، یہاں آئیں۔ یہ بڑا لمبا پروسیجر ہوگا کہ فرشتے یہاں سے مٹی لے کے وہاں جائیں، وہاں مٹی گوندھی جائے، وہاں پیکر بنایا جائے، وہاں پیکر کو درست کیا جائے، وہاں روح پھونکی جائے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جنت میں ہوں گے۔ تجھے یہاں کے واسطے بنانا ہے تو یہیں بنا دے، وہاں بنا کے نہ بھیج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معبود پالنے والے جب فرشتے اپنی نظروں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے کہ یہ خود مٹی لے کے آ رہے ہیں، مٹی گوندھی جا رہی ہے، پیکر بن رہا ہے، بن کے تیار ہوا، اور اس کے بعد تو نے روح پھونکی، تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی نگاہ میں ان کی عظمت اور ان کے مرتبے میں کچھ کمی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے تو سب شرکت کی ہے، مٹی لے کر کے آئے ہیں، ان کے سامنے جنت میں سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی نگاہ میں عظمت میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ لہذا پالنے والے تو زمین کے اوپر بنانا ہے تو زمین ہی کے اوپر بنا کے بھیج دے، وہاں جنت سے نہ بھیج۔ شاید جواب پروردگار آئے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، شاید جواب پروردگار آئے کہ مجھے اچھا مشورہ دے رہے ہو، پہلے ہی دن سارے اصول معین ہو رہے ہیں، پہلے ہی دن سارے قانون لکھے جا رہے ہیں، پہلے ہی دن سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، پہلے ہی دن یہ معاملہ طے ہو جائے گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا میں نہیں بنے گا بلکہ جنت سے بن کے آئے گا، وہاں سے بن کے یہاں آئے گا، یہاں نہیں بنے گا۔ اب یہیں پر میں ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں اور ایک بات کو اور کلیریفائی کر دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، تو یہ بڑی توہین ہے نبی کی شان میں، اور یہ بڑی گستاخی ہے حضرت آدم کی شان میں، یہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جد ہیں حضرت آدم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے جد کی شان میں اس زبان کا استعمال کریں، ان لفظوں کا استعمال کریں جو لفظیں، جو زبان ان کی شان پر زیب نہیں دیتی ہے۔ دیکھیے زبان اور لینگویج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کون سی زبان، کون سی لینگویج، کون سے ورڈز، کون سے الفاظ کس کے واسطے استعمال کرنا چاہیے۔ تمیزدار گھرانوں میں، پڑھے لکھے گھرانوں میں، شرفا کے یہاں اپنے چھوٹوں سے بھی آپ سے بات کی جاتی ہے، آئیے میاں تشریف لائیے، اپنے چھوٹوں سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے، آئیے بیٹھیے، آپ جناب سے چھوٹوں سے بات کی جا رہی ہے۔ کہاں؟ شرفا کی یہاں، تمیزدار گھرانوں میں، پڑھے لکھے گھرانوں میں، اور وہ گھرانے، وہ لوگ جہاں علم کا کوئی دور دور سان و گمان ہی نہیں ہے، جہاں شرافت چھو کے نہیں گئی ہے، جہاں کوئی تمیز تہذیب تمدن نہیں ہے، وہاں سے کیسے بات کریں، اپنے باپ سے کیسے گفتگو کریں، اپنے دادا کو کیسے مخاطب کریں،
اپنے بزرگ کے سامنے کیسے زبان کھولی جائے، اس کی کوئی تمیز، تہذیب اور امتیاز رہتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہے کہ ایک تو حضرت آدم ہمارے جد ہیں، دوسرے اللہ کے منتخب کردہ ہیں، تیسرے ہادی ہیں، چوتھے نبی ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ لہذا ان کی شان میں جو زبان کھولی جائے تو سمجھ بوجھ کے لفظوں کا سلیکشن کیا جائے، سمجھ بوجھ کے جملے سلیکٹ کیے جائیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا نہیں۔ میں اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کے واسطے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، وہ تمام لوگ توجہ کریں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ حضرت آدم کے واسطے یہ جملے کہنا صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب زمین کے واسطے بنانے والے ہیں تو نکالنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کا ہیڈ آفس نیو یارک میں ہے، امریکہ میں ہے۔ اس میں امپلائیز کے درمیان جو وہاں ملازم ہیں، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ان کے درمیان کمپنی کے اونر نے، کمپنی کے مالک نے کہا کہ میں ہندوستان کے واسطے ایک مینیجر کا انتخاب کرنے والا ہوں، ہندوستان کے واسطے میں ایک مینیجر بھیجنے والا ہوں جو میرے کاروبار کو لے کے ہندوستان آئے گا۔ وہ نیو یارک سے کمپنی کے اعلان کے مطابق ہندوستان بھیجا گیا، وہ بمبئی آیا اور بمبئی میں آ کے اس نے کمپنی کے کاروبار کو اسٹیبلش کیا اور کمپنی کے جو بائیلاز تھے، جو اصول تھے، جو قانون تھے، جو کاروبار تھا، اس کو اس نے آگے بڑھانا شروع کیا۔ اب اگر نیو یارک کے اس کے ساتھی یا نیو یارک کے رہنے والے یا ہندوستان کے لوگ جہاں وہ آیا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس کو تو نیو یارک سے نکال دیا گیا، اس کے مالک نے تو اس کو نیو یارک سے نکال کے ہندوستان بھیج دیا، بامبے بھیج دیا، تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہوگی، کتنی ناانصافی ہوگی۔ اس واسطے کہ پہلے ہی مالک نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ایک مینیجر ہندوستان بھیجنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، اس کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ اپنے ہی کام کے سلسلے میں اس نے اس کو یہاں بھیجا ہے۔ قدرت نے یہ نہیں کہا کہ آدم تم نکل جاؤ جنت سے، نہیں، آدم کے بننے سے پہلے، آدم کی خلقت سے پہلے، آدم کے پیکر کو درست ہونے سے پہلے، جنت میں مٹی پہنچنے سے پہلے فرشتوں کے درمیان یہ آواز گونج رہی ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم جو جنت سے زمین پر آئے ہیں وہ نکالے نہیں گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ لینگویج کا معاملہ ہے، زبان کا معاملہ ہے، نکالنا اور ہوتا ہے، بھیجنا اور ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے جنت میں جناب آدم کا پیکر بنا۔ آج بات یہیں پر تمام ہو، کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، کل انشاءاللہ بات یہاں سے آگے بڑھے گی، لیکن آج وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا گفتگو بھی تمام ہو جائے۔ اس واسطے
کہ حضرت آدم پہلے ہادی بھی ہیں، پہلے رہبر بھی ہیں، اور ہمارے عشرے کا عنوان سلسلہ ہدایت ہے، ہدایت کا سلسلہ اور تاریخ ہدایت۔ تاریخ نامکمل رہ جائے اگر ہم حضرت آدم کا ذکر نہ کریں، سلسلہ نامکمل رہ جائے اگر ہم آغاز کا تذکرہ نہ کریں۔ کل کی مجلس انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے بڑھے گی۔ آج بس بات یہیں پر تمام کہ ہمارے گھروں میں عزاخانے سج گئے، وہ مہمان جس کا سال بھر ہمیں انتظار رہتا تھا، وہ مہمان ہمارے گھروں میں آ گیا۔ ہمارے گھروں میں عزاخانے سجتے ہیں، عزاخانے سج دیے گئے، لیکن دیکھیے دو عزاخانے ہیں، ہمارے پاس دو عزاخانے ہیں۔ ایک وہ عزاخانہ جو ہمارے گھروں میں سج دیا گیا، جہاں آج مہمان آ گیا، اور ایک وہ عزاخانہ جو ہمارے دل کا عزاخانہ ہے۔ ہمارے گھروں کے عزاخانے سجتے رہتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ ایام عزا تمام ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں کے عزاخانے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے عزاخانے سج دیے جاتے ہیں، اور ہم آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے واسطے ہم اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن وہ عزاخانہ جو ہمارے دلوں کا عزاخانہ ہے، وہ عزاخانہ کبھی بڑھتا نہیں ہے، وہ عزاخانہ کبھی سنسان نہیں ہوتا، اس عزاخانے میں کبھی یاد حسین میں دل غافل نہیں ہوتا، ستاتی رہتی ہے یاد حسین روز مجھے، ستاتی رہتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ تو اس دل کے عزاخانے میں ہر وقت حسین کی یاد رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے تو اس وقت بھی ہم ماتم کرتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں کوئی دولہا بنتا ہے، کسی کے صحرا باندھا جاتا ہے، اس وقت بھی ہم یا حسین کرتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ مولا، ہمارے گھر کے عزاخانے سج دیے گئے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ، کل محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو جناب دیبل خزائی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے مرثیہ پڑھا۔ کل پہلی رات تھی، چاند رات تھی۔ آج پہلی کا دن گزر گیا، دوسری رات آ گئی، ہم استقبال کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں مہمان آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کون کون آ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں آج کون کون آیا، کون کون ہمارے پاس آ رہا ہے؟ آپ ذرا کلیجہ تھامیے، کلیجہ تھامیے۔ وہ ہمارے گھروں میں مہمان آیا جس نے محمد کی زبان چوسی، جو پشت محمد پر آیا تو محمد نے سجدے کو طول دیا، جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ حسین ہمارے عزاخانوں میں مہمان ہیں، عباس آئے ہیں، علی اکبر آئے ہیں، قاسم مہمان ہیں، اون محمد کا ہم استقبال کرتے ہیں، شہزادہ علی اکبر کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک گہوارہ بھی آیا ہے جس میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر موجود ہے، ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہم کربلا کے شہداء کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک کربلا کے شہیدوں،
ہم آپ کے استقبال کے واسطے حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کے مہمان، آج دوسری رات آ گئی۔ دوسری رات ہم حسین ابن علی کے کربلا میں وارد ہونے کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی مکے سے چلے، حسین کو لوگوں نے روکا۔ جب حسین سے سوال کیا کہ آقا کہاں کا ارادہ ہے، تو حسین نے جواب دیا کہ میں سرزمین عراق کی جانب جا رہا ہوں۔ لوگوں نے منع کیا کہ آقا عراق نہ جائیے، عراق نہ جائیے، لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، اسی زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اسی زمین کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر جا کے محمد کا نواسا اپنے نانا کے دین کو صبح قیامت تک کے واسطے نئی زندگی دے گا۔ حسین چلے، راستے میں ہڑ کا رسالہ ملا، راستے میں ہڑ کا لشکر ملا جو پیاسا تھا، جس کی جانوروں کی زبانیں ان کے دہنوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ حسین نے ہڑ کے رسالے کو سیراب کیا، یہاں تک کہ جب جانور بھی اپنے سامنے اپنا منہ پانی سے ہٹا لیتے تھے تو ان جانوروں کے سامنے سے پانی ہٹایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد چلتے 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 یہ قافلہ، یہ لشکر، یہ کارواں ایک جگہ پر آ کے رکا۔ حسین کا رہوار سرزمین کربلا پر آ کے ٹھہرا۔ حسین نے چاہا کہ رہوار آگے بڑھے، رہوار آگے نہ بڑھا۔ حسین نے دوسرا رہوار بدلا، اس رہوار نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے تیسرا رہوار بدلا، تیسرے رہوار نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پے در پے حسین ابن علی نے 7 گھوڑے بدلے، مگر کسی رہوار نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ تو حسین نے قبیلے والوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو علاقے کے لوگوں نے، قبیلے والوں نے آ کے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، حسین نے آواز دی میرے بھیا عباس، وہ زمین آ گئی جس جگہ کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے لال علی اکبر، یہی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ہم قتل کیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے حسین امام ہیں، حسین معصوم ہیں، حسین کے پاس علم غیب ہے۔ حسین علم غیب سے جانتے تھے کہ کون سی جگہ پر شہادت ہونے والی ہے۔ اگر حسین کو معلوم نہیں تھا تو حسین نے مدینے سے چلتے وقت ایک مٹھی خاک کربلا کی اپنی نانی ام سلمہ کو کیوں دی تھی؟ کہا نانی، اس خاک کو بھی اسی خاک میں ملا دیجئے جو خاک میرے نانا آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ حسین جانتے تھے، حسین کو معلوم تھا، مگر یہ مصلحت امام تھی۔ امام اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، امام اپنے علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام چاہتا ہے کہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو جائے، تاریخ میں لکھی جائے کہ حسین نے گھوڑوں پر گھوڑے بدلے، سواریاں بدلیں، رہوار بدلے، مگر 7 گھوڑوں نے آگے قدم نہ بڑھایا۔ حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، تاکہ تاریخ میں یہ واقعہ ریکارڈ ہو جائے، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ یہ کربلا کی شہادت اتفاقی شہادت تھی۔ کربلا کا واقعہ اتفاقی واقعہ تھا۔ لیجئے حسین رہوار سے اترے، عباس نے خیموں کا انتظام کیا،
اصحاب حسین نے خیمے نصب کیے جو حسین کے ساتھ آئے تھے۔ اب اس کے بعد جب خیمے نصب ہو گئے تو اونٹ بٹھائے گئے، محملیں اتاری گئیں، اور وہ خاندان عصمت کی بیویاں، شہزادیاں عماریوں سے اتریں، خیموں میں آئیں۔ ہاں ذرا سا آج کا منظر ذہن میں رکھیے گا۔ آج زینب کربلا آئی ہیں، ام کلثوم آئی ہیں، ام لیلہ آئی ہیں، ام رباب آئی ہیں، سکینہ آئی ہیں، بیویاں آج کربلا میں آئی ہیں، مگر آنے کی شان یہ ہے کہ جب زینب اپنے محمل سے اتری ہیں تو عباس و علی اکبر موجود تھے، آقا حسین موجود تھے، مگر ہاں جب 11 محرم کو زینب کربلا سے چلی ہیں، خیمے جل چکے تھے، سروں پر چادریں نہیں تھیں، کربلا میں وارثوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں، حسین ایک نشیب میں آرام کر رہے تھے، عباس بازو کٹائے نہر پر سو رہے تھے، علی اکبر برچھی کھائے سو رہے تھے، زینب کربلا سے سدھار رہی تھی، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں۔